ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا آج موبائل فون کی وجہ سے اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں ضائع کرتا ہے. بیدار ہونے سے لے کر سونے تک اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا کام موبائل فون اور نیند آنے تک آخری کام موبائل فون. لیکن اس میں کیا ہے؟ کوئی ضروری کام ہوتا ہے؟ نہیں. لگاتار آدمی ریلز اور ایک کے بعد ایک شارٹس، کلپس اور اس طرح کی چیزیں، پہلے جائے گا یوٹیوب پہ، پھر جائے گا فیس بک پہ، پھر جائے گا انسٹاگرام پہ، پھر اور ٹویٹر پہ، اور کہیں نہ کہیں جائے گا، اور جتنی بھی چیزیں اس کو پروسی جا رہی ہیں وہ اس کو کنزیوم کرتا چلا جاتا ہے. جیسے پیٹ کی ایک حد ہوتی ہے، پیٹ کی ایک طاقت ہوتی ہے، دل کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ پیٹ میں ہر چیز کچرا دنیا بھر کا ڈالتے چلے جائیں، پیٹ خراب ہو جائے گا. اس سے زیادہ معاملہ سنگین دل کا ہوتا ہے. آپ دنیا بھر کی معلومات، یہاں وہاں کی فضول چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں اور کانوں کے راستے سے جو آپ کے دل میں بات جا رہی ہے وہ دل کے ایمان کو، یقین کو، تقوی کو اور دل کے سکون کو خراب نہیں کرے گا. ہر چیز جو آدمی دیکھتا سنتا ہے اس کے دل پر اثر کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کوئی ڈپریشن میں، کوئی انگزائٹی میں، اور کوئی ایگریشن میں، اور اس طرح کی کئی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے. اور اس کے بعد انسان کا ضروری کاموں سے رکے رہنا اور انسان کا فضول چیزوں میں رہ کر اپنی زندگی کے بڑے کاموں کو ضائع کرنا، کریئر کو برباد کرنا، فیملی لائف کو خراب کرنا، ماں باپ سے، دوست احباب سے کٹ جانا، اور اس طرح کی جتنی ساری برائیاں ہیں. بلکہ بڑے عمر کے شادی شدہ لوگ اگر ہیں، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرنا، بیوی بچوں کی نگرانی نہیں کرنا، یہ ساری برائیاں آج آپ کو سماج. گھر والے، اولاد، یہ بھی آزمائش. بیوی، بچے، جو اس کی ماتحتی میں بہنیں اور بھائی، یہ بھی آزمائش. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. اجر عظیم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس انعام ہے. تو تمہارا مال بھی امتحان ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہو. ان کو دنیا کا بنا دیتے ہو، یا اللہ بھی ان کو بتاتے ہو کہ اللہ بھی ہے. آج کی مسئلہ کیا ہے ہمارے گھر میں؟ بیٹا تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر. کیا بنے گا؟ انجینئر. کیا بنے گا؟ بزنس مین. ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا بزنس مین بنے. لیکن اس میں بناتے پڑھ رہا ہے، اتنا پڑھ لیتا ہے وہ کہ جب پڑھ کے وہ کچھ بڑا بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو لات مارتا ہے. آپ نے اس کے سامنے یہ رکھا، بیٹے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دنیا میں کریئر ہے تو سب کچھ ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے تو سب کچھ ہے. کچھ بننا ہے دنیا میں، اس کو کچھ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور بزنس مین بننا ہے، بہت کچھ بننا ہے، پائلٹ بننا ہے. لیکن مسلمان بننا ہے، انسان بننا ہے، یہ ہم اس کو نہیں سکھاتے. اس کو اخلاق نہیں سکھاتے، اس کو رشتہ داریاں نہیں سکھاتے، اس کو اللہ سے تعلق نہیں سکھاتے، اس کو رسول کے بارے میں نہیں بتاتے کہ ہم کو کن اصولوں کے ساتھ جینا ہے. اس کو توحید نہیں سکھاتے ہیں، شرک اور ایمان کا، کفر اور ایمان کا فرق اس کو نہیں بتاتے ہیں، قرآن و سنت کا علم اس کو نہیں دیتے ہیں، اور اس کو ہم دنیا دار بنا دیتے ہیں. جب وہ دنیا دار بنتا ہے اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جوان بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. آپ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ میری آفس کی میٹنگ ہوگی، دوست لوگ آ رہے گھر پہ، آپ اپنے کمرے میں رہو، آؤ مت باہر، اور زور سے کھانسنا مت، ڈسٹرب مت کرنا، ہم لوگوں کی پارٹی خراب ہو جائے گی. بلکہ بعض اوقات نوجوان بچہ ہوتا ہے، باپ ہاں بالکل دیہاتی قسم کا ہے، محنت مزدوری کر کے بچے کو پڑھا کے بہت آگے بڑھایا. اب پروگرام اسکول میں کوئی ہو، کالج میں کچھ ہو، اس کو شرم آتی ہے اپنے باپ کو کالج میں لے جانے کے لیے. اس کو شرم آتی ہے. کیوں؟ اس پہ کہیں باپ کی بھی غلطی ہے. اس نے اس کو دنیا کا علم دیا، دین کا نہیں دیا. دین یہ سکھاتا ہے کہ باپ کا، ماں کا مقام کیا ہے. کالج کی پڑھائی نہیں سکھاتی ہے. 2+2=4 یہ نہیں بتاتا کہ باپ کی عزت کتنی ہے، ماں کی عزت کتنی ہے. یہ دین سکھاتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیسے جینا چاہیے، کہ پیسے سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے، پیسے سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے. یہ دین سکھاتا ہے. پیسہ گیا کوئی بات نہیں. نیک اولاد ہو، دواخانے میں باپ ہے، یہ نہیں بولتا ہٹا دو پیسہ روز کا جا رہا، نہیں بولتا ہو تک کرو علاج، جہاں تک ہو سکتا ہے کرو. پیسہ گیا چلے گا، ماں باپ نہیں جانا چاہیے. ہم بچانے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں بولتا ویسے بھی تو بوڑھے ہو گئے، مرنے والے تھے، مرنے تو جلدی مرے، پیسہ بچ جائے گا، دوسروں کے کام آئے گا، بھائی بچوں کے کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا. آدمی ایسا نہیں بولتا ہے. لہذا یاد رکھیں، گھر والے، اولاد، یہ بھی ہمارے امتحان ہے. کیا ہم ان کو کیسا بناتے ہیں؟ اچھا بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ یا صرف دنیا دار ان کو بناتے ہیں؟ یا صرف ان کو دنیا دار بناتے ہیں؟ ان کو دیندار بنائیے، ان کو اخلاق سکھائیے، ان کے اندر انسانیت پیدا کیجیے، ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیے. ان کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے. ہمارے نبی کتنے اچھے انسان تھے،
ان کو یہ بتائیے ان کے آئیڈیل کیا ہیں. راک سٹارز, فلم سٹارز, اسپورٹس مینس. ٹھیک ہے, کوئی آدمی اسپورٹس پسند کرتا ہے تو ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی عالم منع بھی نہیں کرے گا اس. لیکن آپ دیکھیے ہمارا رول ماڈل کون ہے. ہمارا رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے زندگی کے سارے معاملات میں اچھا جی کے لوگوں کو بتائے, اچھے اخلاق لوگوں کو سکھائے, انسانیت لوگوں کو سکھائے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. نمبر 8, دنیا کی تکلیفیں. دنیا کی تکلیفیں بھی انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. دنیا کی مصیبتیں جب آتی ہیں تو ان مصیبتوں میں آدمی سب سے پہلے دین کو چھوڑ دیتا ہے. آدمی, بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, خود بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا, یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ آدمی کرتا ہے, ڈاکٹر بولتے سب ٹھیک آ رہا, معلوم نہیں کیا ہے, یا فلاں چیز ہے, بیماری ہے, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, اولاد کی علاج کی ضرورت ہے. آدمی کیا کرتا ہے, بابا کے پاس, درگاہوں پہ جا کے شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے, اور پیسہ بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے. پیسہ بھی جاتا ہے, ایمان بھی جاتا ہے. آدمی مصیبت کی وجہ سے اللہ کو چھوڑتا ہے. جاب نہیں مل رہا ہے, یہاں اس نے کوشش کیا, وہاں کوشش کیا, وہاں کوشش کیا, نہیں مل رہا ہے. نماز پڑھتا تھا, اچھا جیتا تھا, داڑھی واڑی رکھا ہوا تھا, داڑھی واڑی کاٹ دیتا, نماز چھوڑ دیتا. غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ اللہ پہ. کیا فائدہ دیندار بن کے, کیا فائدہ اللہ کا بندہ بن کے, کیا فائدہ اسلام پہ چل کے. جاب نہیں مل رہا ہے, اللہ رزق کا معاملہ تنگ کیا ہوا ہے, شفا نہیں مل رہی ہے, کسی کا انتقال ہو گیا, علاج نہیں ہو پایا, اللہ پہ غصہ نکالتا ہے. کبھی دین پہ غصہ نکالتا ہے نہیں. کبھی دین پہ چلتا ہے, دین کی دعوت دیتا ہے, سنت کے مطابق جیتا ہے, شرک چھوڑ کے توحید پر جیتا ہے. سماج اس کو ستانا شروع کرتا ہے, لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اچھا جینے والے کے دشمن دنیا میں بنتے ہیں. گھبرا جاتا ہے. ایمانداری سے جینا ہے نہیں, صحیح زندگی جینا ہے نہیں, اس کے دشمن دنیا میں بڑھ جاتے ہیں. تو گھبرا کے, کبھی فائنینشیل وجہ سے, کبھی سوشل وجہ سے, کبھی سماج کے اندر رشتہ داریوں سے ڈر کے آدمی غلط راستہ اپناتا ہے. شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, غلط رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے, اسلام کے مطابق سیدھا سادہ نکاح ہونا چاہیے. آدمی کیا کرتا ہے, بیٹی ہے, کیا کریں, لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے, ناچ گانا ہونا چاہیے, دھوم دھڑکا ہونا چاہیے, اور بدعات شرکیات سب کر لیتا ہے آدمی. کس وجہ سے؟ اس ڈر سے کہ کہیں لڑکے والے ناراض نہ ہو جائیں. سماج کے دباؤ کی وجہ سے اور تکلیف کے, نقصان کے ڈر سے انسان غلط کام کرنے والا بن جاتا ہے.